اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اب جو روزے دار ہوگا، جو روزے کے ساتھ ہوگا، اور روزہ عبادت ہے، اور جس وقت تک یہ بندہ روزی کی حالت میں ہوگا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اب توجہ فرما دیں جی، اب لائٹ آئے، اسپیکر بند ہو، کچھ بھی ہو، آپ حضرات نے توجہ میری طرف کرنی ہے۔ مجھے آپ لوگوں نے بلایا بہت دور سے، مہمان کے اکرام یہ ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس ماہ مبارک میں خالی بیٹھنا بھی عبادت، سحری میں اٹھنا بھی عبادت، افطار کے لیے دسترخوان پہ بیٹھنا بھی عبادت، سر پہ ٹوپی رکھنا بھی عبادت، تسبیح ہاتھ میں پکڑنا پڑھنا یہ بھی عبادت، مسجد کی طرف قدم چلانا عبادت، افطاری کا اہتمام کرنا عبادت، سحری کا اہتمام کرنا عبادت، نماز کے لیے چلنا عبادت، اچھے اخلاق سے پیش آنا عبادت، غریبوں کی غمخواری کرنا عبادت، یتیموں کا سہارا بننا عبادت، نیکی کا خیال ذہن میں لانا عبادت، نیکی سوچ سمجھ کے کرنا عبادت، بغیر سوچے سمجھے کرنا عبادت، کانوں سے کرنا عبادت، آنکھوں سے کرنا عبادت، زبان سے کرنا عبادت، ہاتھوں سے کرنا عبادت، پاؤں سے کرنا عبادت، حتیٰ کہ تیرے دل میں خیال نیکی کا پیدا ہو، اللہ اسے بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ یہ عبادت کا مزہ ہے، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تیرے فلاں بندے نے گناہ کی پلاننگ کی ہے، اب گناہ کرنا چاہ رہا ہے، لکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں کیا تو نہیں نا؟ کہتے ہیں یا اللہ کیا نہیں، کہا نہیں لکھو۔ پھر جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، بچ گیا، اللہ نے توفیق دیتی تو بچ گیا، اگر کر لیتا ہے پھر سے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے گناہ کر لیا، کہا کر لیا، کہا کر لیا، کہا لکھیں، کہا ابھی بھی نہ لکھو، صبر کرو شاید میرا بندہ معافی مانگ لے۔ پھر وقت گزرتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے گناہ کر لیا، معافی بھی نہ مانگی، اب لکھ لیں۔ اللہ فرماتے تھوڑا اور صبر کر لو، شاید میرے بندے کو ندامت ہو جائے۔ 3 دفعہ یوں تکرار ہوتا ہے، اس کے بعد اگر بندہ ندامت میں آ جائے، اللہ کہتے ہیں ندامت میرے بندے کو آ گئی ہے، معافی مانگ لی ہے، میرے بندے نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور جب باری نیکی کی آتی ہے، اللہ کا مزاج تو دیکھے، اللہ کون ہے؟ اللہ، سارے کہہ دو اور دل سے کہہ دو، دل کے ایک ایک ذرے سے کہہ دو، آپ کے جسم کے ایک ایک روح بولے، جسم کا ہر ہر عضو بولے، اللہ کے نام کے تذکرے کیا کرے۔ آج ہم دنیا کے تذکرے کرتے نہیں تھکتے ہیں، خدا کی قسم۔ رات کو ایک جگہ پروگرام میں تھا، بیان ختم ہوا، مجھے ساتھیوں نے کہا جی حضرت ذکر کروائیں، میں نے کہا آج کل تو ایک ہی ذکر ہو رہا ہے جس کو مہنگائی کہتے ہیں۔ اللہ چھوڑ کے اس کا تذکرہ ہوتا، ساری دنیا ہمارے اوپر آسان ہو جاتی۔ میں نے کہا خزانوں کا مالک کون؟ اور بولو بولو کون؟ آسمان کو لٹکانے والا کون؟ زمین کو بچھانے والا کون؟ زمین میں ذخائر کو پیدا کرنے والا کون؟ نباتات کو لگانے والا کون؟ جمادات کو پیدا کرنے والا کون؟ ساری کائنات کی ہماری ضرورتوں کو، حاجات کو پیدا کرنے والا کون؟ پورا کرنے والا کون؟ اب مجھے بتائیں کبھی اس اللہ کو ہم نے یاد کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ ہم تو دنیا والوں کے سامنے پھر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. تو سامنے نہیں آتا ہے, لیکن انسان جب دل کو پھرولتا ہے نا, دیکھتا ہے, تو خدا کی قسم دل میں اسے رب نظر آتا ہے. ڈھونڈو تو صحیح, ایسے تو نہیں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قریب ہی تو ہے اللہ, اللہ کی ذات قریب, اللہ کی صفات قریب. اور اللہ اور کتنا قریب ہو, میں تو کہتا ہوں اللہ نظر بھی آتا ہے. علماء تشریف فرمائیں, یہ کہیں گے مولوی صاحب نے کوئی نئی بات نکال دی. اور بھائی اللہ نظر آتا ہے. اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا, تمہیں میرا یقین کرنا ہے, مجھے دیکھنا ہے. جی ربا دیکھنا ہے تو دیکھو نا, اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا ہے؟ اتنا بڑا آسمان کون بنانے والا ہے؟ یہ تسبیح ہے, اس کے 33 دانے ہیں. ان 33 دانوں میں سے کسی ایک دانے کو بھی بغیر آڑ کے ذرا کھڑا کر کے دکھاؤ, ہوا میں معلق کر کے دکھاؤ. اتنا سا ذرہ بھی اپنی طاقت کے ساتھ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے. میں نے اتنا آسمان یوں معلق کر دیا بغیر کسی کی سہارے کے, تو میں ہوں نا. فرمایا پھر تارے تمہیں نظر نہیں آتے؟ میں اللہ ہوں نا. چاند نظر نہیں آتا, روزانہ نکلتا ہے, روزانہ غروب ہوتا ہے. سورج نظر نہیں آتا, اتنا بڑا بلب. کبھی ہوا کہ بھائی آج جنریٹر خراب ہو گیا, آج پاور ہاؤس خراب ہو گیا, آج تار جل گئی, آج سسٹم میں خرابی آ گئی؟ نا نا. کہا کبھی ہوا یا اللہ نہیں ہوا؟ کہا میں ہی تو اللہ ہوں نا. پھر اور کیسے بتاؤں میں تمہیں؟ یہی تو میں اللہ ہوں, اور تم نے مجھے کیسے دیکھنا ہے؟ ہاں بنی اسرائیل کی طرح دیکھنا ہے, پھر اس کا انجام کی بھی فکر کرنا. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہم یہ بات نہیں مانتے, اللہ سے کہو ہمیں خود کہے اللہ کہ بھائی یہ کتاب میری ہے, یہ پیغمبر میرا ہے, تب ہم مانیں گے. موسیٰ نے کہا چلو یار تم سدھرو صحیح, آؤ میں لے چلتا ہوں تم. لے گئے پہاڑی پر, کوہ طور پر جہاں ملاقات ہوتی تھی. اللہ نے آواز دی بھائی یہ میرا پیغمبر موسیٰ, یہ میری کتاب تورات, اس کو مانو. موسیٰ نے کہا بھائی اب یقین آیا؟ کہنے لگے آسن کے پتے تو کس آواز دیتی ہے جی, آسن کے پتے تو آواز کس دیتی ہے. اوئے ہوئے اتنی بڑی گستاخی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, ایک آواز آئی, ساروں کے دل پھٹ گئے اور وہیں مر گئے. اللہ کے ساتھ مقابلہ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ, آنکھیں یوں کھلی تھیں ان کی. موسیٰ نے کہا اللہ یہ تریچالی پکڑ کے آندھے ایسے مت پچھلی بھی کوئی ایمان لا سن جل کے گواہی دے سن, یہ بھی مر گئے تھے, انہیں بھی کہتے مرد جل سن, تو وہ بھی اور مرتد ہو گئے سن. اللہ ہے موسیٰ پھر کہا انہیں زندہ کر چھوڑ. اللہ ہے ٹھیک ہے موسیٰ تو میرا کلیم ہے, تو میرا کلیم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ یوں سامنے تو نہیں آ سکتا نا, اس لیے کہ یہ آنکھوں میں جو اللہ نے فطرت رکھی ہے, ان آنکھوں سے ہم دنیا میں رب کو دیکھ سکتے, ہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں, چیزوں کا محسوس کر سکتے ہیں ہم. اور سب سے بڑی بات اس رمضان میں دیکھو, اس رمضان میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے رب کو محسوس نہ کرے, اپنے رب کو پہچانے نہیں, کون سا ایسا وقت ہوگا اس کے لیے. کتنا پیارا مہینہ اللہ نے رمضان کا دیا, جس کا تذکرہ خود قرآن کرتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایبٹ آباد والوں ذرا سننا رب کے کلام کی چاشنی, الفت, محبت, لطف, مزہ. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن,
آج مسجد فاروق اعظم والوں قرآن کی تکمیل پر بیٹھے ہو، خوشی اور مسرت سے تمہارے چہرے کھلکھلا رہے ہیں، تمہارا سر سجدے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ دل مسرور ہے، رب کا قرآن سنا ہے۔ مولانا صاحب نے الف لام میم سے شروع کیا، والناس پہ مکمل کیا۔ قربان جاؤں اس زبان پہ جن زبانوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ رب کے کلام سے تر رہتی ہے۔ قربان جاؤں ان کانوں پر جو دن میں روزہ ہونے کے باوجود، کام کاج کرنے کے باوجود، رات کو صف میں کھڑے ہو کر رب کا کلام سنتے ہیں۔ مسجد فاروق اعظم کے آس پاس والوں، آج تمہاری مسجد کے آس پاس رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہنا ہمیں تو وہ رحمت نظر نہیں آ رہی، خدا کی قسم تمہارا یہ بیٹھنا کسی رحمت سے خالی نہیں ہے، تمہارا اللہ کا نام سننا یہ رحمت سے خالی نہیں ہے، تمہیں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا یہ کسی رحمت سے خالی نہیں ہے، تمہارا یہاں اللہ کے نام پر اپنے آنسو بہانا کسی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں میرے بندوں تم نے قرآن سنا، اسی میں میں نے قرآن نازل کیا۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ اور اس میں آپ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ اکبر، بنیادی مقصد۔ یا اللہ کیا مقصد ہے؟ فرمایا یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اللہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت مل رہی ہے، رمضان کے ذریعے ہدایت مل رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں 14 صدیاں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں 10 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں 5 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی دیکھو نا، تمہارے محلے کا امام، تمہارے محلے کے لوگ، تمہارے آس پاس نمازیں پڑھنے والے، تمہارے آس پاس محلے میں رہنے والے، پڑوس میں رہنے والے، ذرا غور تو کرو نا، پورا سال مسجد میں کون کون آتا تھا اور رمضان میں کون کون آتا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص تم نے سارا سال اس کو دعوت بھی دی، بھائی نماز پڑھ لو، نہیں آیا، اس بار تم نے اچانک معجزہ دیکھا، کرامت دیکھی، آئے ہائے کیا دیکھی؟ سرا دا ٹوپی لائی دیا تھا بے تسبیح دے پہلی صفحہ بچ کھلتے تھے، آئے ہائے، اور بولو سبحان اللہ۔ اور یہی تو ھدی للناس ہے نا، یہ ہدایت نہیں تو کیا؟ دنیا میں پھنسا ہوا جسے پورا سال بولتے رہے نہیں آیا، اللہ نے جب ہدایتی بغیر بلائے آ گیا،